ادب گزارش ہے کہ وہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں۔ مجلس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ایک بلند ترین نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی ایک اور بلند ترین نعرہ صلوات بھیجیں حضرات۔ اللہم صلی علی محمد۔ حضرت کہ آنکھیں گواہ دل پر بھی لکھا ہے کربلا، آنکھیں گواہ دل پر بھی لکھا ہے کربلا، کہ آنکھیں گواہ دل پر بھی لکھا ہے کربلا، ہر آئینے میں ایک ہی چہرہ ہے کربلا، ہر آئینے میں ایک ہی چہرہ ہے کربلا، اور اس کا پھر اپنے گھر میں بھی لگتا نہیں ہے دل، کہ اس کا پھر اپنے گھر میں بھی لگتا نہیں ہے دل، جس نے تجھے قریب سے دیکھا ہے کربلا، جس نے تجھے قریب سے دیکھا ہے کربلا، جس نے تجھے قریب سے دیکھا ہے کربلا، قربان ہر شرف ہے تیری ذات پاک پر، کہ قربان ہر شرف ہے تیری ذات پاک پر، جاؤ حبیب شہ نے بلایا ہے کربلا، جاؤ حبیب شہ نے بلایا ہے کربلا، اور سرور وہ دن قریب ہے میں بھی کہوں گا یہ، کہ سرور وہ دن قریب ہے میں بھی کہوں گا یہ، میں جا رہا ہوں شہ نے بلایا ہے کربلا، میں جا رہا ہوں شہ نے بلایا ہے کربلا، میں جا رہا ہوں شہ نے بلایا ہے کربلا۔ نعرہ صلوات بھیجیں حضرات۔ ایک مرتبہ نشار حاضر خدمت اور کہ زمانے میں صدا جاری رہے گی، زمانے میں صدا جاری رہے گی، زمانے میں صدا جاری رہے گی، ہمیشہ
یہ عزاداری رہے گی، ہمیشہ یہ عزاداری رہے گی۔ غلام حر ہوں میں، مجھ کو یقین ہے کہ غلام حر ہوں میں، مجھ کو یقین ہے میری نسلوں میں خودداری رہے گی، میری نسلوں میں خودداری رہے گی، کہ علی کے در کو جو چھوڑے گا سن لے، کہ علی کے در کو جو چھوڑے گا سن لے، اسے ہر گام دشواری رہے گی، اسے ہر گام دشواری رہے گی۔ خدا کے دین کی، اب ایک نعرہ صلوات بھی حضرات، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ کہ علی کے در کو جو چھوڑے گا سن لے، اسے ہر گام دشواری رہے گی۔ خدا کے دین کی اب تا قیامت، کہ خدا کے دین کی اب تا قیامت، محافظ یہ عزاداری رہے گی، محافظ یہ عزاداری رہے گی۔ اور زباں گر کاٹ بھی لے گا زمانہ، کہ زباں گر کاٹ بھی لے گا زمانہ، تیری مدح و ثنا جاری رہے گی، تیری مدح و ثنا جاری رہے گی۔ وہاں کام آئے گی سرور عقیدت، کہ وہاں کام آئے گی سرور عقیدت، زمانے تک یہ فنکاری رہے گی، زمانے تک یہ فنکاری رہے گی، ہمیشہ یہ عزاداری رہے گی۔ نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں خطیب مجلس علی جناب مولانا سید عباس متقی زیدی صاحب سے کہ وہ آئیں، مجلس کو خطاب فرمائیں، ایک باواز بلند نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم محمد صلوات اللہ۔
وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الملتخبين الملتجبين ولا لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء الحجاب أو أرسل رسولا. صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. ایک بآواز بلند صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. آئے قبلہ تشریف آئے ہیں. ایک اور صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. حضرت پروردگار عالم اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کسی سے کلام نہیں کرتا سوائے ان تین ذریعوں سے. کون سے تین ذریعے؟ کا ایک وحی ہے، حجاب ہے، اور کسی رسول کو بھیجنے کے بعد اللہ کلام کرتا ہوا نظر آیا. وحی کا مسئلہ کیا ہے آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ جب اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے انبیاء سے بات کی تو کس انداز سے بات کی. یرسل رسولاً جب کسی رسول کو بھیج کر بات کی تو کس انداز سے بات کی. تیسرا اور اہم مسئلہ کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے محجوب رہ کر یعنی حجاب میں رہ کر بات کی. اب اس محجوب کو سمجھنا ہے تو کس انداز سے سمجھا جائے. دیکھیے محجوب ہونے کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے. کہا اللہ نے پردے کے پیچھے سے بات کی. بہتر طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ اگر اللہ نے محجوب رہ کر بات کی تو کس انداز سے بات کی ہوگی. جیسے معراج پر اللہ نے بات کی، جیسے جناب موسیٰ سے بات کی. یہ تمام ذرائع کہے گئے ہیں کہ یہ اس انداز سے اللہ نے بات کی کہ جسے کہا جاتا ہے اللہ نے محجوب رہ کے بات کی. اب ایک بات تو طے ہو گئی کہ اگر اللہ سے گفتگو کرنا ہے تو تین ذرائع میں سے ایک کا استعمال کرنا ہے. اگر محجوب ہو کر بات کرنے کی کوشش کی جائے یعنی اگر اللہ حجاب میں ہے اور ہمیں اللہ سے گفتگو کرنا ہے تو کس انداز سے گفتگو کی جائے، کس انداز سے اللہ کی رضا حاصل کی جائے. بہت آسان ہے اس بات کو سمجھ لینا. دیکھیے عزیزو، اللہ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اگر مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو، گفتگو کرنا چاہتے ہو تو حجاب کے ذریعے بات کرو. اب اس چیز کو سمجھنا ہے کہ اللہ کا حجاب کون ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس بات کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے حجاب سے مراد کون ہے. کسے حجاب اللہ کہا جاتا ہے؟ کہ وہ ذات بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی، بی بی سیدہ کی ذات وہ ذات نظر آئی کہ جسے کہا جاتا ہے حجاب اللہ. تو اب میں کہوں گا کہ بی بی سیدہ کے ذریعے اگر آپ کو بات کرنا ہے یعنی اللہ سے اگر بات کرنا ہے تو بی بی سیدہ کے ذریعے بات کرنا ہے. لیکن ہم نے کہا کہ بھئی ہم تو خاکی گناہگار انسان ہیں، بی بی سیدہ ہم آپ کے ذریعے اللہ کی رضا کیسے حاصل کریں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے ذریعے اللہ سے گفتگو کر سکیں؟ تو بس شہزادی نے بتایا کہ پریشان نہ ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اسی لیے تو میں نے تمہیں اپنی تسبیح عطا کی ہے. صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. تو اب اگر اللہ سے محجوب ہو کر گفتگو کرنا ہے تو محجوب ہو کر گفتگو کیسے کی جائے؟ دیکھیے جناب موسیٰ کے ساتھ اس واقعے میں کیا ہوا آپ بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں. مجھے وہ سارے واقعات آپ کی خدمت میں عرض نہیں کرنا ہے، لیکن ایک دو باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، جو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیے ہوا کیا تھا، کہ ہوا یہ کہ جناب موسیٰ کے جتنے بھی قوم کے افراد تھے یعنی جتنے بھی لوگ تھے وہ جناب موسیٰ سے اس بات پر بضد تھے کہ ہمیں پروردگار کو دیکھنا ہے، ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے، ہمیں اس سے گفتگو کرنا ہے، ہمیں اس سے بات کرنا ہے. لیکن جناب موسیٰ ان لوگوں کو بار بار سمجھاتے رہے کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اس سے گفتگو نہیں کی جا سکتی، اس سے بات نہیں کی جا سکتی. لیکن بہرحال یہ لوگ بضد ہو کر کوہ طور پر پہنچے. اب جب کوہ طور پر پہنچے تو کیا ہوا کہ وہاں ایک نور چمکا اور جتنے افراد موجود تھے سب کے سب لوگ بے ہوش ہو گئے. جو پہاڑ تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. ایک بات ان کی یہاں پر یہ سمجھ میں آئی کہ جو پروردگار ہے، جو ان کا خالق ہے،
اسے دیکھا نہیں جا سکتا۔ اب ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ بھائی ایسے پروردگار کا، ایسے خالق کا فائدہ ہی کیا ہے کہ جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جس سے بات نہیں کر سکتے، جس سے گفتگو نہیں کی جا سکتی، جسے اپنے گھر پہ نہیں بلایا جا سکتا، دعوت پر نہیں جا سکتے۔ تو ان لوگوں نے اس طریقے کے کفر بکنا شروع کیا۔ اب دیکھیے عزیزو، ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا جاتا ہے چیزیں ایڈوانس ہوتی جاتی ہیں، اسی طریقے سے یہ شرک تھا، جو کفر تھا، یہ بھی ایڈوانس ہوتا گیا۔ یعنی ابھی تک تو اللہ کے وجود پر شک کیا جا رہا تھا کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، اس کائنات کا کوئی خالق ہے یا نہیں ہے، لیکن اب یہ شک جو تھا یہ یقین میں بدلتا چلا گیا۔ دیکھیے سمجھے جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو شک تھا یہ یقین میں بدلتا چلا گیا۔ اب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے ہی نہیں، اس کائنات کو خلق کرنے والا کوئی موجود ہی نہیں ہے، اور یہی عقیدہ آگے بڑھتا گیا۔ اور میں آج کے زمانے میں جو ایک بہت عام نظریہ ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو کائنات خلق ہوئی، اس کائنات کو خلق کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اور ایک بہت پرانی فلسفی لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہے، بہت پرانی تھیوری بیان کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس کا نام آپ نے نہ جانے کتنی مرتبہ سنا ہوگا، کہا جاتا ہے کہ بگ بینگ تھیوری۔ بگ بینگ تھیوری کیا کہتی ہے؟ کہ وہ یہ کہتی ہے کہ یہ جو پوری کائنات خلق ہوئی ہے، یہ پوری کائنات جو خلق ہوئی، یہ کسی نے خلق نہیں کی ہے، اس کائنات کا خالق کوئی نہیں ہے، بلکہ ایک بڑا دھماکہ ہوا اور یہ کائنات وجود میں آ گئی۔ اب اسی طریقے سے ایک بڑا دھماکہ ہوگا اور اس کائنات کا وجود ختم ہو جائے گا۔ تو یہ سمجھیے کہ یہ جو عقیدہ آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ آج کا نہیں، یہ وہاں سے شروع ہوا اور کیسے دھیرے دھیرے بڑھتے یہ یہاں تک پہنچ گیا۔ دیکھیے اب یہاں پر اللہ کے وجود کی دلیل دینا ضروری تھی۔ اب آپ کی یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہاں پر دو نظریے سامنے آئے یا نہیں آئے؟ کہاں یہاں پر دو نظریے سامنے آ گئے۔ کون سے دو نظریے؟ کہ دو نظریے یہ سامنے آ گئے کہ کچھ افراد ایسے تھے کہ جو کہتے تھے کہ یہ جو دنیا خلق ہوئی ہے اس کا خالق پروردگار ہے، اسے کوئی خلق کرنے والا ہے۔ لیکن کچھ افراد ایسے تھے کہ جو کہتے تھے کہ نہیں، اسے خلق کرنے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات تو خود ایک دھماکہ ہوا اور یہ وجود میں آ گئی، اب اسی طریقے سے ایک دھماکہ ہوگا اور یہ کائنات کا وجود ختم ہو جائے گا۔ دیکھیے اب یہاں پر بنیادی طور پر آپ کے پاس دو نظریے ہیں، سمجھیے گا جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بنیادی اعتبار سے آپ کے پاس دو نظریے مل گئے۔ کون سے دو نظریے؟ کا ایک نظریہ تو وہ تھا کہ جو دیندار حضرات کا تھا، یعنی جو دین والا نظریہ تھا۔ دوسرا نظریہ بے دین کا نظریہ تھا۔ دو نظریے یہاں پہ نظر آئے، جو دیندار کا تھا وہ کیا تھا اور جو بے دین کا نظریہ تھا وہ کیا تھا۔ بس انہی باتوں کو سمجھ لیجئے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام۔ دیکھیے جو دیندار والا نظریہ تھا وہ یہ کہتا تھا کہ یہ جو کائنات خلق ہوئی ہے اسے اللہ نے خلق کیا۔ کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو بغیر اللہ کی مشیت کے خلق ہو سکتی ہو۔ یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے، یعنی جو دین والے تھے ان کا عقیدہ یہی رہا کہ کائنات میں اگر کوئی پتا بھی ہلتا ہے تو بے شک اللہ اس بات کی اجازت دیتا ہے تب وہ حرکت کرتا ہے۔ یہ تو ہمارا عقیدہ تھا۔ اور دوسرے لوگوں کا عقیدہ کیا؟ کہ دوسروں کا عقیدہ یہ کہتا تھا کہ نہیں، یہ جو کائنات خلق ہوئی ہے اسے خلق کرنے کے لیے کوئی خالق، کوئی پروردگار کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ یہ ساری کی ساری چیزیں اپنی عادت کے تحت وجود میں آ گئی ہیں اور اسی عادت کے تحت یہ ساری کی ساری چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ دیکھیے عزیزو اب ہوا کیا، دو عقیدے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، دو عقیدے سامنے آئے۔ کون سے؟ کہ ایک عقیدہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو کائنات چل رہی ہے یہ اس کی عادت ہے۔ ایک نظریہ یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، عادت نہیں ہے بلکہ یہ قدرت ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہ یہ قدرت ہے۔ تو دو نظریے سامنے آئے، ایک کیا کہہ رہا ہے؟ کہ ایک کہہ رہا ہے یہ عادت ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں، عادت نہیں ہے بلکہ قدرت ہے۔ قدرت کہنے والا نظریہ کس کا؟ کہ قدرت پر یقین رکھنے والا نظریہ ہمارا۔ دیکھیے بے شک عزیزو ہمارا اور آپ کا یہ جو عقیدہ ہے یہی سچ ہے، یہی حق ہے کہ یہ جو کائنات چل رہی ہے یہ اپنی قدرت کی وجہ سے چل رہی ہے، اللہ کی قدرت کی وجہ سے چل رہی ہے۔ لیکن اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ کا عقیدہ ہے، یہ جو آپ کا عقیدہ ہے اس کی دلیل کون دے گا؟ اس کو ثابت کون کرنے والا؟ نہیں عزیزو شاید میں بات آپ تک پہنچا نہیں پا رہا۔ دیکھیے مسئلہ کیا ہے، ہم نے آپ سے کہا کہ یہ جو پوری کائنات خلق ہوئی اس کائنات کو خلق کرنے والا کون؟ کا پروردگار عالم ہے یا نہیں؟ کوئی اور تو نہیں ہے؟ کہ نہیں، اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا۔ اس زمین کا خالق کون؟ اللہ۔ یہ آسمان، یہ فضائیں، یہ ہوا، ان ساری چیزوں کو خلق کرنے والا کون ہے؟ کہ ان تمام کی تمام چیزوں کو خلق کرنے والا ہے پروردگار۔ اللہ نے ان تمام چیزوں کو خلق کیا۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کوئی متقی، کوئی پرہیزگار شخص آپ کی خدمت میں ایسا موجود ہے کہ جو آپ کے اس عقیدے کے لیے دلیل پیش کر سکے، جو اس کو پروف دے سکے، اس کا پروف دے سکے کہ ہاں بھیا یہ جو حضرات بات کر رہے ہیں کہ جو کائنات خلق ہوئی ہے یہ قدرت ہے اور ہم اس بات کی دلیل دیتے ہیں؟
ہم اس بات کے ثبوت ہیں. کوئی ایسا ہے آپ کی خدمت میں جو کہے کہ بھائی ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ نے زمین کو گردش کرنے کا حکم دیا اور زمین نے گردش کرنا شروع کر دی, ہم وہاں پر موجود تھے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ آپ بتائیں کوئی ایسا شخص ہے کہ جو آپ سے کہے کہ بھئی اللہ نے ستاروں کو چمکنے کا حکم دیا, ہم تو وہیں پر کھڑے تھے, ہمارے سامنے یہ ستاروں نے چمکنا شروع کیا, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ کوئی ہے؟ کہ نہیں. کوئی یہ سورج کے لیے کہہ سکے, کوئی یہی بات چاند کے لیے کہہ سکے؟ کوئی ایسا شخص موجود ہے؟ کہ نہیں, ایسا کوئی شخص ہمارے نزدیک موجود نہیں ہے. کم سے کم ہمارے نزدیک تو کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے جو ان ساری چیزوں کی دلیل دے سکے, جو ان ساری چیزوں کو پروف کر سکے, ثابت کر سکے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے تو جو مخالف عقیدے والے ہیں ان کا کہنا یہی ہوگا کہ نہیں دیکھا, ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ جو پوری کائنات خلق ہوئی ہے یہ کوئی قدرت کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے بلکہ یہ عادت کی وجہ سے ہوئی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ کے عقیدے کی دلیل کرنے والا, تصدیق کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے تو جو بے دین ہے ان کا عقیدہ ثابت ہو رہا تھا, ان کا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے. تو اب ضرورت کیا ہے؟ کہ دیکھیے اب عزیزو ضرورت اس بات کی تھی کہ اللہ کی طرف سے کوئی ایک ایسا شخص آتا کہ جو اللہ کے صفات کا مظہر ہوتا, اللہ کے صفات کا مظہر ہوتا اور وہ خلاف عادت عمل کرتا. اور جب وہ خلاف عادت عمل کرتا اور لوگ دیکھتے تو اب کہا جاتا کہ نہیں بھئی یہ عادت نہیں ہے بلکہ یہ قدرت ہے, یہ عادت نہیں ہے بلکہ یہ قدرت ہے. اب بات آپ کی سمجھ میں آئی یا نہیں کہ اب اگر کوئی زمین کو دیکھے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ اس کی عادت ہے, قدرت نہیں ہے. کوئی ستارے کو دیکھے چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ اس کی عادت ہے, یہ قدرت نہیں ہے. لیکن اب اگر خلاف عادت کوئی اسی ستارے کو زمین پر بلا لے, کوئی اسی ستارے کو زمین پر بلا لے تو اب کہا جائے گا کہ یہ عادت نہیں ہے بلکہ یہ قدرت ہے. کوئی چاند کو چمکتا ہوا دیکھے رات کے وقت نمودار ہو گیا تو کہا جائے گا کہ یہ اس کی عادت ہے. لیکن اب اگر کوئی اسی چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوا نظر آئے تو اب یہ عادت نہیں ہے بلکہ یہ قدرت ہے. اب جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی سورج کو دیکھے مشرق سے نکل رہا ہے, مغرب میں ڈوب رہا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ اس کی عادت ہے. لیکن اگر کوئی اسی ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا لائے تو اب یہ عادت نہیں کہلائے گی بلکہ قدرت کہلائے گی. صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. تو یہ کیا ہے کہ یہ جو پوری کائنات خلق ہوئی ہے یہ کیا ہے؟ یہ کہا اس کو خلق کرنے والا پروردگار عالم ہے اور اسی نے ہماری ہدایت کا بھی انتظام کیا. میں کچھ غلط تو نہیں عرض کر رہا آپ کی خدمت میں؟ ہماری ہدایت کا انتظام کرنے والا کون؟ کا پروردگار عالم. دیکھیے اللہ نے جب ہماری ہدایت کا انتظام کیا بے شک وہ محجوب رہا, وہ حجاب میں رہا, لیکن بہت ساری چیزیں اللہ نے ہم تک پہنچائی. ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی سمجھی. کتنے انبیاء اس کائنات میں گزر گئے, کتنے رسول اس کائنات میں گزرے, کتنے امام اس کائنات میں گزرے, لیکن یہ ہدایت کا سلسلہ الحمدللہ آج بھی جاری و ساری ہے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. دیکھیے عزیزوں میں ایک بات آپ کی خدمت میں اور عرض کرتا چلوں, مجھے یاد آ گیا. تو بہرحال محجوب ہونے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تو اسی حوالے سے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیے جو ہمارے پاس دین آیا, جو ہم نے توحید کو سمجھا, جو رسالت کو سمجھا, جو امامت کو سمجھا, جو ولایت کو سمجھا, یہ ساری چیزیں کس کے ذریعے سمجھی؟ کہ یہ ساری چیزیں جو ہم نے سمجھی ہیں وہ قرآن کے ذریعے سمجھی, حدیث کے ذریعے سمجھی, اللہ کے رسول کے ذریعے سمجھی. کچھ غلط تو نہیں عرض کیا آپ کی خدمت میں؟ یہ ایسے ہی تو سمجھی ہے نہیں. کہاں جب آپ کے پاس ہدایت شروع ہوئی, اللہ نے جو آپ کے لیے ہدایت کا انتظام کیا وہ بشری شکل میں بھی کیا اور تحریری شکل میں بھی کیا. بشری شکل میں کیسے ہوا؟ کہ بشری شکل میں یہ جو اللہ نے ہمارے لیے رسول بھیجے اور اس کے بعد یہ جو امام تشریف لائے, یہ سب کاہے کے لیے آئے؟ کہ ہماری ہدایت ہی کے لیے تو آئے. کہاں یہ سب ہماری ہدایت کے لیے آئے. اور میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ جو بشری شکل میں ہمارے لیے بھیجا, یہ الحمدللہ ہم اہل تشیع ہیں اور ہم اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ کہ جیسے ہم انسان تھے ویسے ہی وہ بھی انسان تھے. نہیں, یہ جو بشری شکل میں بھیجا گیا وہ اس لیے بھیجا گیا تاکہ ہم ان کی بات سمجھ سکیں. اس کے علاوہ کوئی اور مطلب, کچھ اور مفہوم اس چیز کا نہیں ہے. تو بہرحال اللہ نے جو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا تو بشری شکل میں بھی بھیجا گیا اور تحریری شکل میں بھی بھیجا گیا. جب تحریری شکل کی بات آئی تو تحریری شکل میں کیا آیا؟ کہ تحریری شکل میں ہمارے پاس قرآن موجود تھا. دیکھیں یہی قرآن کے ہی رب سے مجھے آپ کے بعد خدمت میں ایک بات عرض کرنا ہے, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات اور کہ دیکھیے جب یہ قرآن کا مسئلہ آتا ہے تو اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں
اور اس بات کو سوچنے لگتے ہیں کہ صاحب قرآن خطرے میں آ گیا، قرآن میں پریشانیاں ہونے لگیں، اور ابھی آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ کس طریقے سے باہر کے ملکوں میں قرآن کی جو ہے وہ بے حرمتی ہو رہی ہے، اور ہمارے درمیان یہ بات رائج ہو جاتی ہے اور ہم لوگ فوراً کہنے لگتے ہیں کہ ہمارا قرآن خطرے میں آ گیا، قرآن خطرے میں آ گیا، دین خطرے میں آ گیا۔ نہیں عزیزوں، میرے بڑے بزرگ یہاں تشریف فرمائے، آپ میری بات کی تصدیق کریں گے کہ کائنات میں کوئی بھی چیز خطرے میں آ سکتی ہے، کوئی بھی چیز خطرے میں آ سکتی ہے، مگر قرآن کبھی خطرے میں نہیں آ سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خطرے میں وہ آتا ہے کہ جس کا کوئی وارث نہ ہو، خطرے میں وہ آتا ہے کہ جس کا کوئی وارث نہ ہو، لیکن قرآن اس کا وارث آج بھی پردہ غیبت میں موجود ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزو دیکھیے، قرآن کے سلسلے میں بھی ہمارے اوپر نہ جانے کیسے کیسے جو ہے وہ الزامات لگائے جاتے ہیں کہ یہ شیعہ ہیں، یہ قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں پڑھتے، اور نہ جانے کیسی کیسی باتیں ہمارے لیے عرض کی جاتی ہیں۔ اور وہیں پر ایک جملہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بہرحال قرآن کو تو مانتے ہیں، لیکن جس نے قرآن کو جمع کیا یہ اسی کو نہیں مانتے۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بہتر طریقے سے سمجھ رہے ہیں کہ دوسروں کے مطابق قرآن کو جمع کرنے والا کون ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ غالباً یہ ایک ایسا اعتراض ہے جو ہم سب نے کبھی نہ کبھی اپنی زندگی میں فیس کیا ہوگا، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی نے ہمارے سامنے یہ بات کہی ہوگی کہ صاحب آپ قرآن کو تو مانتے ہیں، لیکن جس نے قرآن کو جمع کیا اسی کو نہیں مانتے، اسی کو نہیں مانتے۔ میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیے عزیزوں، علامہ اسماعیل دیوبندی صاحب مجلس پڑھ رہے ہیں، مجمع بھرا ہوا، مسجد میں بیٹھے ہوئے، اہل بیت کے فضائل بیان کر رہے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ ان کے سامنے موجود ہیں، مسجد چھلک رہی ہے۔ ایک شخص اس میں سے کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ آپ شیعہ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ہم شیعہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں؟ کہا ہم اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ آپ قرآن کو بھی مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں قرآن کو بھی مانتے ہیں، کیونکہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت۔ اب جب انہوں نے یہ جواب دیا تو سوال پوچھنے والا پریشان ہو گیا کہ اب کیا کیا جائے، یہ تو قرآن کا بھی انکار نہیں کر رہا ہے، یہ اہل بیت کا بھی انکار نہیں کر رہا ہے۔ تو اس نے ان سے سوال کیا، کہا کہ ٹھیک ہے، یہ بات آپ صحیح کہتے ہیں کہ آپ قرآن کو بھی ماننے والے ہیں اور آپ اہل بیت کو بھی ماننے والے ہیں۔ اب دیکھیے عزیزو، سوال کیا ہو رہا ہے، اب وہ اس بات پر معترض ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ قرآن کو تو مانتے ہیں، لیکن جس نے قرآن کو جمع کیا آپ اسی کو نہیں مانتے۔ یہ اعتراض کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے عزیزو، خدا کی قسم کیا جواب دیا انہوں نے، اور ہم لوگ سامنے ہوتے ہیں غالباً، اور بہرحال ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ہم سامنے ہوتے تو پتہ نہیں جواب دے پاتے بھی یا نہ جواب دے پاتے۔ یہ علامہ اسماعیل دیوبندی، انہوں نے جواب دیا کہ کیا بات کرتے ہو، کیا بات کرتے ہو کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں اور جس نے قرآن کو جمع کیا اسی کو نہیں مانتے۔ ارے کیا تم نے تاریخ نہیں پڑھی؟ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ موسیٰ فرعون کے دربار میں پلے؟ ہم موسیٰ کو مانتے ہیں، فرعون کو نہیں مانتے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزو دیکھیے، یہ ہے قرآن، یہ ہے ہدایت۔ اب اسی ہدایت کے سلسلے کو تھوڑا سا اور آگے بڑھایا جائے۔ میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ دیکھیے عزیزو، ایک چیز ایسی ہے، ایک نظریہ ایسا ہے، ایک کانسیپٹ ایسا ہے کہ جو علماء کے درمیان جو بہت رائج ہے، اور اس چیز کے لیے کہا جاتا ہے کہ عزیزو اسی چیز کے ذریعے ہمارے اوپر نہ جانے کتنے الزام لگتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اسے کہا جاتا ہے مصحف فاطمہ۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ دیکھیے، مصحف بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا، یہ ایک ایسا مصحف ہے کہ جو شہزادی سے منسوب ہے، اور اسی کے ذریعے ہمارے اوپر نہ جانے کیسے کیسے جو ہے وہ الزامات لگائے جاتے ہیں۔ اور غالباً سویڈن میں ایک اخبار نکلتا تھا کہ جسے کہا جاتا تھا آخر خبر۔ بہرحال ہم نے بھی اس کٹنگ کو خود سے نہیں دیکھا، اپنے آنکھوں سامنے نہیں دیکھا، لہٰذا اگر کسی نے دیکھا ہو تو میری اصلاح کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ تو آخر خبر میں ایک تحریر چھپتی ہے، ایک خبر چھپتی ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ شیعوں کا دوسرا قرآن مصحف فاطمہ، شیعوں کا دوسرا قرآن مصحف فاطمہ۔ یعنی آپ سمجھے یا نہیں سمجھے کہ یہاں پر آپ کے اوپر ان تمام الزاموں میں، یعنی جو بھی آپ کے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں، ان الزاموں میں ایک الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ شیعوں کے پاس ایک نہیں بلکہ دو قرآن موجود ہیں۔ یعنی وہ ہمارے لیے یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک قرآن نہیں ہے بلکہ ان کے پاس ایک اور قرآن موجود ہے کہ جس کے اوپر یہ عمل کرتے ہیں۔ نہیں عزیزو، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیے اس مصحف فاطمہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
اور شاید یہ ایک ایسا موضوع ہے، ایک ایسا ٹاپک ہے جو بہت کم بیان ہوتا ہے، لیکن بہرحال ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ مصحف فاطمہ کیا ہے؟ دیکھیے تھوڑا سا گرامیٹیکل اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کریے کہ مصحف کسے کہا جاتا ہے۔ بہت کم بیان ہوتا ہے، لہٰذا میں کوشش کروں گا کہ جتنا ڈائلیوٹ ہو سکے اتنا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ مصحف آپ کو معلوم ہے کسے کہا جاتا ہے؟ مصحف بہرحال ایک کتاب ہی ہے، لیکن دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ مصحف کیا ہے؟ کہ مصحف ایک مجلد کتاب کو کہتے ہیں۔ مجلد آپ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ مجلد کا مطلب ہوتا ہے جس میں جلد موجود، جس میں جلد ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے مجلد۔ تو ایک ایسی کتاب جو مجلد ہو اسے کہا جاتا ہے مصحف۔ یعنی عام کتاب جو ہوتی ہے اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ اس میں جلد ہو۔ غلط تو نہیں عرض کر رہا آپ کی خدمت میں، ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ لیکن مجلد کیا ہے؟ کہ مجلد کتاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں جلد موجود ہو، اور کسی مصحف کے لیے شرط یہ ہے کہ اس میں کم سے کم ایک ورق موجود ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ یہ ہوتا ہے مصحف، اسے کہا جاتا ہے مصحف۔ اب اور آگے بڑھیے، دیکھیے عزیزو، ایک حدیث ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ جو آپ رسول خدا سے حدیث سنتے ہیں نا کہ مسلسل کہا جاتا ہے کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کو سننا بھی عبادت ہے۔ بے شک یہ حدیث ان کے یہاں بھی ہے، یعنی اہل تسنن میں بھی موجود ہے، اور الحمدللہ ہمارے یہاں بھی موجود ہے۔ تو یہ حدیث ایک ایسی ہے جو ان کے یہاں بھی ہے اور ہمارے یہاں بھی ہے۔ لیکن عزیزو دیکھیے، جو اعتراض ہے آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ اعتراض ہمارے اوپر یہ ہے کہ یہ شیعہ مصحف فاطمہ کہتے ہیں، یعنی یہ جو لفظ ہے مصحف، اسی کے اوپر لوگ جو ہے وہ معترض ہوتے ہیں، اور اسی کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ شیعہ جو ہیں یہ کفر کرتے ہیں، کیونکہ یہ بی بی سیدہ کے مصحف کو قرآن سے جوڑ دیتے ہیں۔ کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو مصحف ہے یہ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لہٰذا اگر قرآن کا کوئی نام ہے تو وہ کسی اور کتاب کا نام نہیں رکھا جا سکتا، اسی لیے یہ مصحف فاطمہ نہیں کہا جا سکتا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیے رسول خدا نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا نے نہ جانے کتنے مقامات پر قرآن کا تذکرہ کیا، اور یہ جو حدیث ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی نا کہ قرآن کو رسول خدا نے فرمایا کہ دیکھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، تو یہاں پر بھی جب رسول خدا نے لفظ قرآن کا استعمال کیا تو اس لفظ قرآن میں اللہ کے رسول نے لفظ مصحف کا استعمال کیا ہے۔ سمجھیے گا جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تھوڑی سی آرگیومنٹری بات ہے کہ اللہ کے رسول نے لفظ مصحف کا استعمال قرآن کے لیے کیا ہوا ہے، قرآن کے لیے کیا ہے۔ لیکن عزیزو تھوڑا سا فرق ہے، آپ کو معلوم ہے فرق کیا ہے؟ دیکھیے عزیزو، عربی زبان میں جب کچھ بات کی جاتی ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کہ جسے کہا جاتا ہے معرف باللام ہو، ایک ہوتا ہے نکرہ۔ یہ دو چیزیں، ایک کیا ہوتا ہے کہ ایک کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کا، کسی لفظ کا معرف باللام ہونا، بہت آسان سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو دوسرا کیا ہے کہ دوسرا ہوتا ہے میں آپ کو عربی پڑھانے نہیں بیٹھا، لیکن بہرحال یہ بات عرض کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کو بیک گراؤنڈ معلوم ہو جائے تو بات کی وضاحت ہو جائے گی۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ سے کہا جائے کتاب، اگر آپ سے کہا جائے کتاب تو یہ ایک عام کتاب، کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی معرف باللام ہے، معرف باللام کا مطلب آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ معرف باللام کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کسی سے پہلے الف لام لگ جائے، یعنی اگر ال لگ جائے تو اسے کہا جاتا ہے معرف باللام، معرفہ۔ تو بہرحال کسی چیز سے پہلے اگر ال لگ جاتا ہے یعنی معرف باللام ہو جاتی ہے تو پھر اس سے مراد ہوتی ہے کوئی خاص کتاب۔ آپ انگریزی زبان میں اس کو بہت آسانی سے یوں سمجھے کہ جیسے کہا جاتا ہے بک، تو اب بک کیا ہے؟ کہ بک ہے کوئی بھی کتاب، کوئی بھی کتاب ہوگی تو وہ بک کہلائے گی۔ لیکن اگر کہا جائے دا بک تو دا بک سے مراد کیا ہے؟ کہ دا بک کا مطلب ہو گیا کوئی خاص کتاب، یعنی اب کسی خاص کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ جو رسول خدا نے جہاں جہاں پر بھی قرآن کے لیے لفظ مصحف کا استعمال کیا وہاں پر مصحف نہیں کہا ہے، بلکہ وہاں پر کہا ہے المصحف، وہاں پر کہا ہے المصحف۔ المصحف کا مطلب کیا ہو گیا؟ کہ المصحف کا مطلب یہ ہو گیا کہ رسول خدا کسی خاص کتاب کی بات کر رہے تھے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ دیکھیے جو شاید کچھ بات جو ہے وہ دقیق ہو رہی ہے، لہٰذا میں آپ کی خدمت میں اور ہلکا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیے ایک حدیث اور سن لیجئے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ رسول خدا کی شہادت کے بعد، کیونکہ یہ بھی رسول خدا کے اوپر الزام لگتا ہے نا کہ رسول خدا جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو قرآن کو جمع شدہ حالت میں چھوڑ کر نہیں گئے، یہ الزام ہے یا نہیں ہے؟ اور رسول خدا کی شہادت کے بعد انہوں نے جمع کیا، نہ جانے کیسے کیسے لوگوں نے قرآن کو جمع کر دیا جو قرآن کا ایک سورہ تک یاد نہیں کر پائے، ان کے لیے کہا جاتا ہے یہ قرآن کے وارث تھے اور یہ قرآن کو جمع کرنے والے تھے، انہوں نے قرآن کو جمع کیا۔ بہرحال عزیزو، تو ایک واقعہ، ایک حدیث یہ بیان کی جاتی ہے کہ رسول خدا کی شہادت کے بعد رسول خدا کے اصحاب خلیفہ دوم ایک کتاب کو لے کر
مدینے کی گلیوں میں ٹہل رہے تھے، ان کے پاس ایک کتاب موجود تھی اور یہ وہ کتاب لے کر مدینے کی گلیوں میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے، اور ان کے ساتھ کچھ اور افراد بھی موجود تھے اور یہ سب لوگ ساتھ میں تھے، اور طے کیا جا رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہے طے کیا ہو رہا تھا؟ طے یہ کیا جا رہا تھا کہ بھئی یہ جو کتاب خدا ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کا نام کیا رکھیں۔ دیکھیے سمجھے، جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، یہ طے کیا جا رہا تھا کہ بھئی اس کتاب کا نام کیا رکھا جائے۔ تو الگ الگ لوگوں نے الگ الگ نام بیان کیے، اور اس کے بعد ایک بوڑھا شخص آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھنے کے بعد کہا کہ فلاں فلاں زمانے میں فلاں فلاں دور میں ہم ایجپٹ گئے تھے، مصر گئے تھے، اور وہاں ہم نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک بہت بڑی بہت موٹی کتاب موجود تھی اور اسے وہ لوگ مصحف کہتے تھے، لہذا ہم بھی اپنی کتاب کا نام مصحف رکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کتاب کا نام مصحف رکھا گیا، یعنی اس کے بعد قرآن کو مصحف کہنا شروع کیا گیا۔ دیکھیے عزیزو، اب دو باتیں سامنے آئیں یا نہیں ہیں؟ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ رسول خدا نے قرآن کے لیے لفظ مصحف کا استعمال کیا، اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ رسول خدا کیونکہ قرآن کو جمع شدہ حالت میں چھوڑ کر نہیں گئے تھے، لہٰذا رسول خدا کی شہادت کے بعد قرآن کو جمع کیا گیا اور قرآن کا نام مصحف رکھا۔ نہیں عزیزو، شاید میں بات ابھی تک آپ کی خدمت میں پہنچا نہیں پایا۔ دیکھیے بھائی، ظاہر سی بات ہے کہ اگر قرآن رسول خدا اپنی زندگی میں چھوڑ کر نہیں گئے، یعنی جمع شدہ حالت میں قرآن رسول خدا چھوڑ کر نہیں گئے، تو پھر ہمیں یہ بتاؤ کہ وہ کون سی کتاب ہے جسے رسول خدا مصحف کے نام سے بیان کر رہے ہیں؟ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول خدا قرآن کو جمع شدہ حالت میں چھوڑ کر گئے۔ مسئلہ کیا تھا؟ کہا عزیزو، معاملہ یہ تھا کہ یہ اصل میں جمع قرآن کا صحرا بہرحال کسی اور کے سر پر باندھنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ تو بس عزیزو، اب یہ سن لیجئے کہ یہ مصحف فاطمہ ہے کیا؟ تو کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ مصحف فاطمہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کو مصحف نہیں کہا جا سکتا، مصحف نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ کہ صاحب اسے مصحف اس لیے نہیں کہا جا سکتا کیونکہ مصحف قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے، قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ دیکھیے عزیزو، آپ ہماری پوری فہرست دیکھیے اور اہل تسنن کی پوری فہرست دیکھیے، کہیں پر بھی آپ کو قرآن کے لیے لفظ مصحف کا استعمال کا نام نہیں ملے گا، لیکن بہرحال کہا جاتا ہے کہ لفظ مصحف۔ اب یہ بھی پہلے سن لیجئے کہ یہ مصحف ہے کیا۔ آپ کو معلوم ہے مصحف کیا ہے؟ دیکھیے بی بی سیدہ رسول خدا کی شہادت کے بعد، یعنی رسول خدا کی جب شہادت ہو گئی تو اس کے بعد بی بی سیدہ اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی، گریا کرتی تھی، اور اللہ سے یہ منظر دیکھا نہیں جاتا تھا، وہ برداشت نہ کر سکا، لہٰذا اللہ نے جناب جبرائیل کو بی بی سیدہ کے پاس بھیجنا شروع کیا۔ یہ جبرائیل بی بی سیدہ کے پاس آتے تھے اور ان کے بابا کی خبر ان تک پہنچاتے تھے، ان کے بابا کی خبر ان تک پہنچاتے تھے کہ آج بی بی آپ کے بابا پہلے آسمان پر ہیں، اب دیکھیے دوسرے آسمان پر ہیں، تیسرے آسمان پر پہنچ گئے، چوتھے آسمان پر ہیں، اس وقت طوبہ کی منزلوں پر، اس وقت طوبہ کے نیچے بیٹھے ہیں، اس وقت قاب قوسین کی منزلوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ تمام باتیں کون بیان کرتا تھا؟ کہ یہ تمام باتیں جبرائیل بی بی سیدہ سے بیان کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے یہ لکھتا کون تھا؟ یہ لکھتے تھے خود مولا علی۔ مولا علی اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے، اور اس کتاب کو مصحف فاطمہ اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ کتاب بی بی سیدہ کو جناب امیر نے بی بی سیدہ کی شہادت سے کچھ روز پہلے تحفے میں دی، اس لیے اس کو مصحف فاطمہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیے عزیزو، اب یہاں پر سوال کیا ہے؟ کہ اب یہاں پر ہمارے اوپر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ مصحف فاطمہ کو نہیں مانا جا سکتا۔ کیوں نہیں مانا جا سکتا؟ کہ اس لیے نہیں مانا جا سکتا کیونکہ یہ کفر ہے۔ لفظ مصحف قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ دیکھیے عزیزو، میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں، اہل تسنن کی بہت بڑی شخصیت کی جس کا نام سبا میں ملتا ہے، آپ جا کے ان کی تحریر کو سرچ کیجئے گا، دیکھیے گا انہوں نے ایک کتاب لکھی، 5 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب، جس کتاب کا نام ہی رکھا الکتاب۔ الکتاب آپ کو معلوم ہے کسے کہا جاتا ہے؟ الکتاب کہا جاتا ہے قرآن کو۔ تو اب ہمیں یہ سوچ کے بتاؤ کہ جب ایک عام خاکی انسان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب کو الکتاب کہا جا سکتا ہے اور وہ کفر نہیں ہوتا، تو اب ایک ایسی کتاب کہ جسے ید اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تحریر کیا ہو، وہ کفر کیسے ہو سکتی ہے؟ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزو دیکھیے کہ یہ ہے مصحف بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا، اور یہی ہے دین، یہی ہے اسلام جو ہم تک اس کے ذریعے پہنچا۔ بس عزیزو، بی بی سیدہ پوری زندگی شہزادی کی گزر گئی،
لیکن شہزادی نے اپنے بابا سے کبھی کوئی سوال نہیں کیا، کوئی سوال نہیں کیا۔ اگر سوال ہوا تو کیا سوال ہوا کہ شہزادی نے اگر سوال کیا تو ایک سوال کیا کہ بابا یہ بتائیں کہ میرے حسین پر روئے گا کون؟ صرف ایک سوال کیا شہزادی نے کہ میرے حسین پر روئے گا کون؟ بیٹا اللہ ایک قوم کو پیدا کرے کہ جس کے بچے حسین کے بچوں کا ماتم کریں، جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں کا ماتم کریں، جس کے جوان حسین کے جوانوں کا ماتم کریں۔ بس عزیزوں، ہماری خلقت ہی اسی لیے ہوئی کہ ہم امام حسین کا ماتم کریں، ہم امام حسین کے اوپر گریہ کریں۔ خدا کی قسم عزیزوں، اگر ہم زندگی بھر امام حسین پر روتے رہیں، یہاں تک کہ روتے روتے مر جائیں، یہ پوری قوم مر جائے امام حسین کے اوپر روتے روتے، لیکن اس کے باوجود جو غم امام حسین کے اوپر گزرا اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس سے زیادہ ایصال ثواب اور کیا ہو سکتا ہے کہ اہل بیت کے فضائل بیان ہو جائے اور ان کے مصائب بیان ہو جائے۔ بے شک عزیزوں، باپ کا سایہ اٹھ جانا بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن جب بھی کوئی یتیم ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اسے سہارا دیتے ہیں۔ یہی دنیا کی روش ہے، اسے سہارا دیا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے گھر والوں کو اسیر کر لیا جائے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے تماچے لگائے جائیں۔ لیکن ہاں، کربلا میں امام حسین علیہ السلام شہادت کے بعد 3 برس کی سکینہ، تماچے لگائے جا رہے ہیں، خیموں کو جلایا جا رہا ہے، سیدانیوں کے سروں سے ردائیں چھینی جا رہی ہیں۔ روز عاشور امام حسین کو شہید کر دیا گیا، اس قافلے کو اسیر کیا گیا۔ عزیزو، اب یہ قافلہ اسیر ہوا تو یہ کربلا سے چلا اور اس کے بعد ایک منزل پر آ کر رکا۔ اب جو یہ قافلہ ایک منزل پر آیا تو بی بی سیدہ نے دیکھا، جناب زینب نے دیکھا کہ کچھ لوگ، کچھ بیبیاں، کچھ عورتیں سامنے کھڑی ہیں جو جشن منا رہی ہیں۔ فضا جائیں پوچھ کر آئے کس بات کا جشن منایا جا رہا ہے؟ آج تو مسلمانوں کی کوئی عید نہیں ہے۔ عزیزو دیکھیے، یہ جملہ بہت آسانی سے پڑھا جاتا ہے اور بہت آسانی سے سنا جاتا ہے کہ شہزادی نے کچھ لوگوں کو جشن مناتے ہوئے دیکھا، لیکن سوچئے کہ شہزادی کے دل پر اس وقت کیا گزری ہوگی کہ جب شہزادی ایک دوپہر میں بھرا گھر لٹا کر آ رہی ہیں اور سامنے لوگ جشن منا رہے ہیں۔ کہ جائے پوچھ کر آئے کس بات کا جشن منایا جا رہا ہے۔ جناب فضا ان عورتوں کے پاس آئیں، کس چیز کا جشن منایا جا رہا ہے؟ ان عورتوں میں سے ایک بیوی آگے بڑھی اور اس نے آگے بڑھ کر کہا کہ آج ہمارے یہاں ایک بچی پیدا ہوئی ہے اور ہم نے اس بچی کا نام اپنی شہزادی کے نام پر زینب رکھا ہے۔ جناب فضا شہزادی کے پاس واپس آئیں، شہزادی ایسا مسئلہ ہے کہ جا کر ان سے کہو کہ ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ جناب زینب ان عورتوں کے پاس آئیں، ان عورتوں میں سے ایک عورت آگے بڑھی، شہزادی نے پوچھا کہ ہم نے سنا تمہارے یہاں ایک بچی پیدا ہوئی۔ بے شک آپ نے سچ سنا، ہمارے یہاں ایک بچی پیدا ہوئی۔ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ تم نے اس بچی کا نام زینب رکھا۔ بے شک آپ نے سچ سنا، ہم نے اس بچی کا نام زینب رکھا۔ ایک مرتبہ زینب کہتی ہیں کہ دیکھو میں تم سے یہ کہوں گی کہ تم اپنی بچی کا نام زینب نہ رکھو۔ کیوں زینب نہ رکھے؟ کہا اس لیے زینب نہ رکھو کیونکہ جس کا نام زینب ہوتا ہے اس کے بچوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، اس کے بھائی کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ اہل بیت کی چاہنے والی تھی عزیزو، تڑپ گئی، کہتی ہے کہ بی بی آپ کو معلوم ہے کہ زینب کسے کہا جاتا ہے؟ آپ جانتی ہیں کہ زینب کون ہے؟ کون ہے زینب؟ کہ رسول کی نواسی کا نام زینب ہے، علی و فاطمہ کی بیٹی کا نام زینب ہے، حسنین شریفین کی بہن کا نام زینب ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا کہ بہن یہ بتاؤ کہ اگر تم اپنی زینب کو دیکھو گی پہچان لوگی؟ ہاتھوں کو جوڑ لیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری زینب ہمارے سامنے موجود ہو اور ہم اپنی زینب کو نہ پہچانے؟ ایک مرتبہ شہزادی نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، اے بی بی دیکھو مجھے کو تو زینب کہتے ہیں۔ اہل بیت کی چاہنے والی تھی، تڑپ گئی، کہتی بی بی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کوئی بھی ہو سکتی ہے مگر آپ زینب نہیں ہو سکتی۔ کیوں زینب نہیں ہو سکتی؟ کہا اس لیے زینب نہیں ہو سکتی کیونکہ بی بی آپ کے سر پر چادر موجود نہیں ہے۔ ارے جس کا عباس جیسا بھائی ہو بھلا اس کے سر سے چادر کون چھین سکتا ہے؟ بس اتنا کہنا تھا کہ زینب نے ایک مرتبہ سر و سینہ پیٹنا شروع کیا، اے بہن دیکھو مجھے کو زینب کہتے ہیں، وہ نوک نیزہ پر تمہارے آقا حسین کا سر ہے، وہ گھوڑے کی گردن میں تمہارے آقا عباس کا سر ہے، کربلا کے میدان میں ہمیں لوٹ لیا۔ لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
اللہم لا قتلۃ الحسین علیہ السلام. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم ڈاکٹر سید اظہر حسین آبدی ابن مرحوم شہنشاہ حسین آبدی صاحب کی روح کا سائز. یا حسین یا حسین. بیبیوں میں ہے یہ کوہرام کے ہے عباس. بچے پیاسے ہیں پلٹ کر نہیں آئے عباس. ہائے عباس 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 ہائے عباس. خون ہی خون ہے لاشوں سے بھرا مقتل ہے. ہر طرف گھور اندھیرا ہے گھنا جنگل ہے. کس طرف تم کو بہن ڈھونڈنے جائے عباس. ہائے ہائے عباس ہائے ہائے عباس. علی اکبر نے سنا کھائی سدھارے شبیر. ایک بیمار ہے اس کو بھی کیا سب نے اسیر. کون پردے کا محافظ ہے سوائے عباس. ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس اے عباس. بولی زینب کہ نہ گھبراؤ سکینہ بی بی. میری آغوش میں سو جاؤ سکینہ بی بی. شاید ایک بار تیرے خواب میں آئے عباس. ہائے ہائے عباس ہائے ہائے عباس. تھام کر اپنا کلے جائے کہا زینب نے. مشک بھرتے ہوئے دریا پا تو دیکھا سب نے. ہائے کیا گزری جو پانی نہیں لائے عباس. ہائے عباس ہائے عباس. لپا بیمار بھتیجی کے یہی نوحہ ہے. بے وطن اپنے وطن میں بھی کوئی ہوتا
کون صغرا کا تمہیں حال سنائے عباس آئے عباس آئے آئے عباس یہ چچا اور بھتیجی کا عجب رشتہ ہے یہ جو پرچم میں بندھا ننا سمجھ کی ہے اس کا مطلب ہے کہ زندہ ہے وفائے عباس آئے عباس آئے عباس آئے یاد آتا ہے چھدی مسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنر سینہ در سینہ کرے بس یہ عزاداری سفر جیسے حالات بھی ہوں یہ سفر جاری رہے ہم رہیں یا نہ رہیں یہ عزاداری رہے شمع سے مجلے سلسلہ جاری رہے ہم رہیں یا نہ رہیں یہ عزاداری رہے لاکھ بدلے یہ زمانے کی روش اور موسم ایک پل بھی نہ رکے اشک ازار ماتم ماتم شہ کا جنوں ذہن پر طاری رہے ہم رہیں یا نہ رہیں یہ عزاداری رہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہیں یا نہ رہیں یہ عزاداری رہے شمع سے شمع السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم امیر المؤمنین و سید الوصیین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم سید الغرباء السلام علیکم معین الغرباء والفقراء السلام علیکم شمس الشہور السلام علیکم عیسی الرسول السلام علیکم ایھا المذکور والرسول یا ایھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم صاحب العصر والزمان علمان 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 مفتی زمان السلام علیکم شہید القرآن السلام علیکم حضرت ایمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وصلی اللہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ